بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ لوگوں کو ہسٹری کلاس سیٹ جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے تو اس کے چیپٹر نمبر 1 جس کا نام ہے ارائیول آف دی برٹش ان دا سب کانٹیننٹ سے MCQs کراؤں گا۔ یہ سارے MCQs میں نے خود تیار کیے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو MCQs کے حوالے سے 100% فائدہ دے گا۔ ان میں نے کتاب میں دیے گئے 4 MCQs کو بھی شامل کیا ہے۔ میں نے اس پورے کتاب کا اردو ٹرانسلیشن آلریڈی چینل پر اپلوڈ کیا ہوا ہے، اور اسی چیپٹر یعنی چیپٹر نمبر 1 کے کویسچن آنسرز جن میں شارٹ اور لانگ کویسچنز دونوں شامل ہے وہ بھی چینل پر اپلوڈ کر چکا ہو۔ تو چینل کے پلے لسٹ میں جا کر آپ لوگ اردو ٹرانسلیشن اور کویسچن آنسرز دونوں دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلو چیپٹر نمبر 1 کے MCQs شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو پہلے وہ MCQs کرتے ہیں جو میں نے خود تیار کیے ہوئے ہیں۔ بک میں جو 4 MCQs دیے گئے ہیں وہ آخر میں کریں گے۔ تو MCQ نمبر 1: When did the British East India Company first arrive at the port of سورت؟ یعنی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی پہلی بار سورت بندرگاہ پر کب پہنچی؟ تو اس میں بی آپشن کریکٹ ہے، اگست 24 1608 CE۔ MCQ نمبر 2: Which event opened the sea route from Europe to East Asia؟ یعنی کون سا واقعہ یورپ سے مشرقی ایشیا تک سمندری راستہ کھولنے کا سبب بنا؟ تو اس میں سی آپشن کریکٹ ہے، ارائیول آف واسکو ڈی گاما ان کولکتہ۔ اچھا، MCQ نمبر 3: What permission did British traders obtain in 1600 CE؟ یعنی 1600 عیسوی میں برطانوی تاجروں نے کون سی اجازت حاصل کی؟ تو اس میں سی آپشن کریکٹ ہے، رائل پرمیشن فرام دی کوئین آف انگلینڈ، یعنی برطانوی تاجروں نے انگلینڈ کی ملکہ سے شاہی اجازت حاصل کی تھی۔ MCQ نمبر 4: What was the main purpose of establishing the East India Company؟ یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ تو اس میں ڈی آپشن کریکٹ ہے، ٹو کیری آؤٹ ٹریڈ، یعنی تجارت کرنا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کا بنیادی مقصد تجارت کرنا تھا۔ تو MCQ نمبر 5: Which Mughal emperor allowed the British to establish a factory in سورت؟ یعنی کون سے مغل بادشاہ نے برطانویوں کو یا انگریزوں کو سورت میں ایک فیکٹری قائم کرنے کی اجازت دی تھی؟ تو اس میں سی آپشن کریکٹ ہے، جہانگیر نے اجازت دی تھی۔ MCQ نمبر 6: Which provinces declared independence after Aurangzeb's death؟ یعنی اورنگزیب کی وفات کے بعد کن صوبوں نے آزادی کا اعلان کیا تھا؟ تو اس میں بی آپشن کریکٹ ہے، بنگال، اودھ، حیدرآباد، دکن۔ اچھا، MCQ نمبر 7: Who was the independent ruler in Bengal after the weakening of Mughal authority؟ یعنی مغلیہ اقتدار کے کمزور ہونے کے بعد بنگال میں کون آزاد حکمران تھا؟ تو اس میں سی آپشن کریکٹ ہے، مرشد قلی خان۔ MCQ نمبر 8: Which of the following rulers resisted British colonialism؟ یعنی مندرجہ ذیل میں سے کس حکمران نے برطانوی استعماریت کی مزاحمت کی؟ کالونیلزم اور استعماریت۔ تو اس میں بی آپشن کریکٹ ہے، میر قاسم اینڈ حیدر علی۔ اچھا، تو MCQ نمبر 9: When was the Battle of Plassey fought؟ یعنی جنگ پلاسی کب لڑی گئی؟ تو اس میں سی آپشن کریکٹ ہے، جون 23 1757 CE۔ MCQ نمبر 10: Who was the نواب of Bengal during the Battle of Plassey؟ یعنی جنگ پلاسی کے دوران بنگال کا نواب کون تھا؟ تو اس میں سی آپشن کریکٹ ہے، سراج الدولہ۔ MCQ نمبر 11: Why did سراج الدولہ become suspicious of the British and French؟ یعنی سراج الدولہ
انگریزوں اور فرانسیسیوں سے کیوں متشبہ ہو گیا تھا، یا وہ کیوں انگریزوں اور فرانسیسیوں پر شک کرنے لگا؟ تو اس میں بی آپشن کریکٹ ہے، دے ایڈڈ ایکسٹرا فورٹیفیکیشنز، یعنی انہوں نے اضافی قلعہ بندیاں کی تھی۔ کن نے؟ انگریزوں اور فرانسیسیوں نے۔ تو ایم سی کیو نمبر 12، واٹ ایونٹ پرووکڈ برٹش ریٹیلیشن بیفور دا بیٹل آف پلاسی، یعنی جنگ پلاسی سے پہلے کون سا واقعہ برطانوی انتقامی کارروائی کا باعث بنا؟ تو اس میں سی آپشن کریکٹ ہے، بلیک ہول آف کولکتہ۔ ایم سی کیو نمبر 13، ہو کنسپائرڈ ود رابرٹ کلائیو ٹو ریموو سراج الدولہ، یعنی سراج الدولہ کو ہٹانے کے لیے کس نے رابرٹ کلائیو کے ساتھ سازش کی؟ تو اس میں بی آپشن کریکٹ ہے، غسیٹی بیگم، غسیٹی بیگم۔ اچھا، ایم سی کیو نمبر 14، ویچ آف دی فالوئنگ ریمینڈ ان ایکٹیو ڈیورنگ دا بیٹل اینڈ کاسڈ اے سیٹ بیک فار دی نواب، یعنی مندرجہ ذیل میں سے کون جنگ کے دوران غیر فعال رہا اور نواب کو نقصان پہنچانے کا سبب بنا؟ اچھا، تو اس میں ڈی آپشن کریکٹ ہے، میر جعفر۔ اچھا، تو ایم سی کیو نمبر 15، وٹ واز دا آؤٹ کم آف دی بیٹل آف پلاسی، جنگ پلاسی کا کیا نتیجہ نکلا؟ تو اس میں ڈی آپشن کریکٹ ہے، برٹش گینٹ کنٹرول اینڈ میر جعفر بیکیم نواب، یعنی انگریزوں نے کنٹرول حاصل کیا اور میر جعفر نواب بنے، اور میر جعفر جو تھا وہ نواب بنا۔ ایم سی کیو نمبر 16، دی بیٹل آف بکسر واز فاٹ آن، یعنی جنگ بکسار کب لڑی گئی تھی؟ تو اس میں بی آپشن کریکٹ ہے، اکتوبر 22، 1764 سی۔ اچھا، ایم سی کیو نمبر 17، ویچ 3 لیڈرز فاٹ اگینسٹ دی برٹش ان دا بیٹل آف بکسر، یعنی جنگ بکسار میں برطانیوں کے خلاف یا انگریزوں کے خلاف کون 3 رہنماؤں نے لڑائی لڑی؟ تو اس میں بی آپشن کریکٹ ہے، میر قاسم، شاہ عالم دی سیکنڈ، شجاع الدولہ۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے ایم سی کیو نمبر 18، what did میر قاسم abolish that angered the British، یعنی میر قاسم نے کون سی چیز ختم کی جس سے انگریزوں کو غصہ آیا؟ تو اس میں سی آپشن کریکٹ ہے، دستخط یعنی ٹریڈ پرمیٹس، میر قاسم نے انگریزوں کو جو تجارت کے پرمٹ دیے تھے وہ ختم کر کے برطانیوں کو یا انگریزوں کو غصہ آیا تھا۔ ایم سی کیو نمبر 19، وٹ ایڈوانٹیج ڈیڈ دا برٹش فورسز ہیو ان دا بیٹل آف بکسار، یعنی جنگ بکسار میں برطانوی افواج کو کس بات کا فائدہ تھا؟ تو اس میں بی آپشن کریکٹ ہے، بیٹر آرٹلری اینڈ کوآرڈینیشن، یعنی بہتر طوفانے اور ہم آہنگی۔ آرٹلری کہتے ہیں طوفانے کو اور کوآرڈینیشن کہتے ہیں ہم آہنگی۔ ایم سی کیو نمبر 20، what territories did the British gain control over after the Battle of Buxar، یعنی جنگ بکسار کے بعد انگریزوں نے کون سے علاقے اپنے قبضے میں لیے؟ تو اس میں سی آپشن کریکٹ ہے، بہار، بنگال، اڑیسہ۔ ایم سی کیو نمبر 21، حیدر علی started his military career in the army of، تو اس میں سی آپشن کریکٹ ہے، ننجا راجا۔ ایم سی کیو نمبر 22، which year marks the defeat of the Marathas by Hyder Ali that affected the alliance against him، یعنی کون سا سال ہے جب حیدر علی کے ہاتھوں مراٹھوں کو شکست نے ان کے خلاف اتحاد کو متاثر کیا؟
تو اس میں بی آپشن کریکٹ ہے 1766 CE۔ MCQ نمبر 23 دی فرسٹ میسور وار اینڈڈ ود دا ٹریٹی آف، پہلی میسور جنگ کا اختتام کس معاہدے کے ساتھ ہوا؟ تو اس میں اے آپشن کریکٹ ہے مدراس۔ MCQ نمبر 24 دی ٹریٹی آف سیرنگاپٹم، سیرنگاپٹم ریزلٹڈ ان، یعنی معاہدہ سیرنگاپٹم کے نتیجے میں کیا ہوا؟ تو اس میں سی آپشن کریکٹ ہے لاس آف ہاف آف ٹیپوز کنگڈم، یعنی ٹیپو کی آدھی سلطنت کا نقصان۔ اچھا MCQ نمبر 25 دی فورتھ میسور وار اینڈڈ ود دا، چھٹی میسور جنگ کا اختتام کس طرح ہوا؟ اچھا اے آپشن، تو اس میں سی آپشن کریکٹ ہے مرٹیڈم آف ٹیپو سلطان، یعنی چھٹی میسور جنگ جو تھی اس کے اختتام میں یا اس کے آخر میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تھی۔ اچھا MCQ نمبر 26 دی ڈاکٹرین آف لیپس واز انٹروڈیوسڈ بائی، ڈاکٹرین آف لیپس کو اصول تسلط تو بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اصول تسلط کس نے متعارف کرایا یا ڈاکٹرین آف لیپس کو کس نے متعارف کرایا تھا؟ تو اس میں سی آپشن کریکٹ ہے لارڈ ڈلہوزی۔ MCQ نمبر 27 According to the doctrine of Leps, what happened if a ruler had no legal male heir؟ یعنی ڈاکٹرین آف لیپس یا اصول تسلط کے مطابق اگر کسی حکمران کا کوئی قانونی مرد وارث نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو اس میں سی آپشن کریکٹ ہے دی اسٹیٹ واز انیکسڈ بائی دا برٹش، یعنی ریاست کو، یعنی انگریز اور ریاست کو ضم کر لیتا، ریاست کو انگریز ضم کر لیتا۔ اچھا MCQ نمبر 28 which of the following rulers was affected by the doctrine of Leps؟ یعنی مندرجہ ذیل میں سے کون سا حکمران اصول تسلط یا ڈاکٹرین آف لیپس سے متاثر ہوا؟ تو اس میں بی آپشن کریکٹ ہے رانی آف جھانسی۔ MCQ نمبر 29 What was the main cause that sparked the War of Independence in 1857؟ یعنی 1857 کی جنگ آزادی کا سب سے اہم سبب کیا تھا؟ تو اس میں سی آپشن کریکٹ ہے ریفیوزل ٹو یوز گریسڈ کارٹریج، یعنی چکنی کارتوس استعمال کرنے سے انکار، یعنی وہ کارتوس جن پر گریس لگا ہوا تھا۔ اچھا MCQ نمبر 30 Which Indian city was not among the major centers of the 1857 War of Independence؟ یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے بڑے مراکز میں سے کون سا بھارتی شہر شامل نہیں تھا؟ تو اس میں سی آپشن کریکٹ ہے ممبئی۔ MCQ نمبر 31 What major administrative change happened after the war ended in 1858 CE؟ یعنی 1858 عیسوی میں جنگ ختم ہونے کے بعد کون سی بڑی انتظامی تبدیلی واقع ہوئی؟ تو اس میں سی آپشن کریکٹ ہے رول ٹرانسفر ٹو برٹش کراؤن، یعنی اقتدار برطانوی حکومت کے حوالے کر دیا گیا۔ اچھا MCQ نمبر 32 Who was appointed the first Viceroy of India in 1858 CE؟ یعنی 1858 عیسوی میں ہندوستان کا پہلا وائسرائے کس کو مقرر کیا گیا تھا؟ تو اس میں سی آپشن کریکٹ ہے لارڈ کیننگ۔ Which act brought India under the control of the British Crown in 1858 CE؟ یعنی 1858 عیسوی میں کون سا قانون ہندوستان کو برطانوی حکومت کے کنٹرول میں لے آیا؟
تو اس میں بی آپشن کریکٹ ہے، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858۔ MCQ نمبر 34، ویچ آف دی فالوئنگ واز پرامسڈ ان کوئین وکٹوریاز پروکلیمیشن، یعنی مندرجہ ذیل میں سے کون سی بات ملکہ وکٹوریہ کے اعلامیے میں وعدہ کیا گیا تھا؟ مندرجہ ذیل میں سے کس بات کی ملکہ وکٹوریہ کے اعلامیہ میں وعدہ کیا گیا تھا؟ تو اس میں سی آپشن کریکٹ ہے، نو پرنسلی اسٹیٹ ول بی انیکسڈ ان فیوچر، یعنی کسی بھی ریاستی حکومت کو مستقبل میں ضم نہیں کیا جائے گا۔ تو اب یہ جو بک میں 4 MCQs دیے گئے ہیں ان کو حل کر لیتے ہیں۔ MCQ نمبر 1، دی ایسٹ انڈیا کمپنی واز اسٹیبلشڈ ان، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ تو اس میں بی آپشن کریکٹ ہے، 1600 CE۔ MCQ نمبر 2، حیدر علی واز دا رولر آف دی اسٹیٹ آف، تو اس میں اے آپشن کریکٹ ہے، میسور۔ MCQ نمبر 3، لارڈ کیننگ ریڈ آؤٹ دی پروکلیمیشن آف کوئین وکٹوریہ ایکٹ، لارڈ کیننگ نے ملکہ وکٹوریہ کا اعلان کہاں پڑھا تھا؟ تو اس میں بی آپشن کریکٹ ہے، الہ آباد۔ MCQ نمبر 4، دی بیٹل آف پلاسی واز فاٹ ان، یعنی جنگ پلاسی کب لڑی گئی تھی؟ تو اس میں ڈی آپشن کریکٹ ہے، 1757 CE۔ بلکہ بک میں یہ ٹوٹل 5 MCQs دیے گئے ہیں۔ MCQ نمبر 5، دی بیٹل آف بکسار واز فاٹ ان، جنگ بکسار لڑی گئی تھی کب؟ تو اس میں سی آپشن کریکٹ ہے، 1764 CE۔ تو یہ تھے چیپٹر نمبر 1 کے MCQs۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ یونٹ کے کویسچن آنسرز یا MCQs کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔